گرٹ وائلڈر نے ایک فلم بنائی جس کا نام اس نے فتنہ رکھا. اس فلم کے اندر اس نے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا. مغرب ہم سے کہتا ہے صبر پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، اپنے نبی کے ہاتھے دیکھو، خاموشی سے پی جاؤ. لیکن میرے دوستو، میں اس مقصد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہولوکاسٹ پر کوئی خاکے بناتا ہے، زبان کھولتا ہے، ہولوکاسٹ یہودیوں کا گھڑا ہوا افسانہ کہ لاکھوں یہودیوں کو دوسری جنگ عظیم میں قتل کیا گیا، اور جب کوئی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. ایک بڑا مشہور پروفیسر ڈیوڈ آئرونگ کہ جو اپنی تحقیق کے سلسلے میں پولینڈ گیا، پولینڈ کے شہر ایشونز گیا، وہاں کی ایک بھرتی بھٹی کے بارے میں کہتے تھے کہ لاکھوں یہودیوں کو جلا کر قتل کر دیا گیا. اس نے بھرتی بھٹی دیکھی، اس نے کہا یہ بھرتی بھٹی لکھا ہوا ہے 1949 کے اندر نصب کی گئی ہے. 1949 میں نصب ہوئی، دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، ہٹلر جا چکا تھا، ہٹلر موجود نہیں تھا، دوسری جنگ عظیم نہیں تھی. اس لیے اس نے لکھا یہ جھوٹ ہے، یہ بھٹی تو اس وقت موجود نہیں تھی جب ہٹلر موجود تھا. پروفیسر ڈیوڈ آئرونگ کو 3 سال قید سخت کی سزا سنائی گئی. اس نے صحافت، اس نے اخبار میں نہیں لکھا تھا، اس کا تحقیقی مقالہ شائع ہوا تھا. لیکن میرے دوستو، وہ جو 1.5 ارب مسلمانوں کا قائد ہے اور جو رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے نہیں، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے نہیں، ضعیفوں کے لیے بھی، اور صرف اس دنیا کے لیے نہیں، اس آخرت کے لیے بھی. جو رحمت کی رحمت ہے، جو کرم ہی کرم ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی توہین کی جائے اور مسلمان خاموش رہیں. میں ذرا یہ بات بھی عرض کروں، ایک عجب نظام ہے، ایک شیطانی نظام ہے، چاروں طرف بکھرا نظر آتا ہے، اور اس شیطانی نظام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، کسی کے لب نہیں ہل رہے. کراچی کی ایک سیاسی جماعت، میں ذرا یہ بات عرض کروں گا، ان کے ایک رکن اسمبلی کو کشمیر کی اسمبلی میں ایک تھپڑ لگایا جاتا ہے. رات ہونے سے پہلے پاکستان کے 75 پریس کلبز پر وہ مظاہرہ کرتے ہیں ہمارے رکن اسمبلی کی توہین ہوئی ہے. ایک رکن اسمبلی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آقا کی توہین پر لب سلے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، زبان سے کوئی آواز نہیں نکلتی. پاکستان کے سیاستدانوں، کیا تم صرف حکومتیں بنانے کے لیے ہو؟ آقا کی محبت، آقا کی چاہت، نبی کی شان، نبی کی ناموس، یہ مسئلہ کیا صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کا مسئلہ ہے، اس ملک کی دینی جماعتوں کا مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر کیا یہ صرف شباب ملی کا مسئلہ ہے؟ ہاں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف ان کا مسئلہ ہے تو خدا کی قسم ہمیں یہ چیلنج قبول ہے، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے مکمل تاریخ ہے. ہم جانتے ہیں، ابھی میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، کہا گیا کہ اے انسانوں، کہا گیا کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہاری کھیتی
نقصان کا فائدہ کا اندیشہ تم کو رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بڑے اچھے لگتے ہیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے راستے کے جہاد سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ انتظار کرو، اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ نافذ فرمائے گا۔ لیکن میرے دوستو، بات ہو رہی ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی جو کائنات کے اندر روشنی لے کر آیا، ہدایت لے کر آیا، جس نے تکلیفیں برداشت کی، جس نے پتھر کھائے، کبھی طائف کے اندر، کبھی اس کیفیت میں آمنہ کا لال موجود ہے، پہلے سرکار کے پاس گیا، کہتا ہے کہ کعبے کے پردے پھٹ جائیں، اللہ رب العالمین نے ایسا نبی بھیج دیا جس کے پاس اپنا گھوڑا نہیں ہے، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے اگر تم اللہ کے سچے نبی تمہارے لیے مناسب نہیں، اگر تم اللہ کے جھوٹے نبی میرے لیے مناسب نہیں کہ تم سے بات کروں۔ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، کہتا ہے یہ بتاؤ اقتدار جب تم کو ملے گا تمہارا کیا، میرا کیا حصہ ہوگا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں جاتے ہیں، دعوت عام دے رہے ہیں، لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، طائف کے لونڈے، طائف کے غنڈے، طائف کے شہید جمع کر دیے گئے ہیں، کہا گیا ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ، آوازیں کسو، اس کی آواز کسی کے پاس نہ پہنچنے دو، اس پر پتھر برساؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آوازیں کسی جا رہی ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، جسم کے اوپر لگ رہے ہیں، جس میں اثر خون کے اندر نہایا ہوا ہے۔ آمنہ کا لال آج کس جگہ پہنچ گیا ہے؟ وہ جس کے لیے ساتویں آسمان کے اوپر دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس سے آگے جانے والی شخصیت اس کا استقبال اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے۔ وہ جو اللہ رب العالمین کا حبیب ہے، وہ جو 1,24,000 انبیاء کی امامت کرتا ہے، آج طائف کے اندر تسلیم ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، دل بھی توڑا جا رہا ہے، جسم بھی زخمی کیا جا رہا ہے، طائف سے باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، ایک رکھتا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اپنی زندگی کے اندر منافقت، تناقض اور دو رنگی کو ختم کر دو، ایک اللہ کو مانو، اسی اللہ کے کہے پر زندگی کے نظام کو، کائنات کی صورت سازی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے، پتھر برس رہے ہیں، لیکن نہیں، کوئی نہیں جو اس کے عزم و ہمت کو شکست دے سکے۔ شیطان اپنی جگہ کوئی کوشش کر کے دیکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ بھی ہے، پیاس بھی ہے، نقاہت بھی ہے، گرمی بھی ہے، جسم سے ابلتا خون بھی ہے، بے ہوش ہو